بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ڈیلی سمری کا غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہم سے شکریہ آپ کے وقت کا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادات، اس موضوع پر ہم نے آپ سے استفادے کا آغاز کیا تھا۔ تیسری نشست ہے اس سلسلے کی۔ بہت ہی باریک بعض پہلو ہوتے ہیں اور بسا اوقات اگر بادی النظر میں کوئی طالب علم اس کا جائزہ لے تو سمجھ میں نہیں آتے۔ لگتا یہ ہے کہ جیسے اللہ کے پیغمبر نے کوئی نیا انڈیپینڈنٹ مستقل بذات حکم دے دیا ہے، لیکن آپ نے واضح فرمایا تھا کہ اصل دین قرآن و سنت میں موجود ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھتے ہیں کوئی مماثل صورتحال ہے تو اس پر اجتہاد بھی کرتے ہیں، اطلاق بھی کرتے ہیں، اس کے اصول بھی سامنے رکھے۔ ایک اور مثال میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں رکھوں اور اس پہ بھی جانوں کہ اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے اس کے پیچھے کیا نظام فکر ہے۔ زہار ہمارے ہاں ایک اصطلاح ہے، استعمال کی جاتی ہے اور قرآن مجید میں زیر بحث آئی ہے۔ عرب جاہلیت میں یہ کہا جاتا تھا کہ لوگ اپنی بیویوں کو اپنی ماں یا اس کے کسی اس سے تشبیہ دیتے تھے اور یہ ایک بہت ہی مکروہ قسم کا فعل ہوتا تھا۔ قرآن مجید نے اس کو ایک غلط فعل قرار دیتے ہوئے کفارہ اس پہ عائد کیا ہے کہ کوئی مرد اگر اس کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ کفارہ وہ ادا کرے گا۔ اور کفارہ کیا ہے کہ آپ نے غلام آزاد کرنا ہے، نہیں تو پھر آپ نے 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہیں، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو آپ نے پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ سوال غم سب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی شخص جانتے بوجھتے روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے بھی اسی کفارے کی تجویز پیش کی۔ پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں، اگر دین نے روزہ چھوڑنے پر کوئی کفارہ عائد نہیں کیا تھا تو اللہ کے پیغمبر نے ایک دوسرے جرم کا کفارہ اس جرم کے اوپر کیسے لاگو کیا؟ یہ روزہ چھوڑنے پر نہیں، روزہ توڑنے پر ہے۔ جی، یعنی روزہ چھوڑنے کے تو بہت سے وجوہ ہو سکتے ہیں اور وہ قرآن مجید نے بھی بیان کر دیے ہیں۔ اور اگر کسی شخص نے جانتے بوجھتے بھی روزہ چھوڑ دیا ہے یعنی نہیں رکھا تو اس پر کفارے کا کوئی بھی قائل نہیں ہے، لیکن روزہ رکھ لیا اس کے بعد توڑ دیا۔ اس میں چند چیزیں سمجھ لیجئے، اور وہ یہ کہ کفارے کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ کفارے میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے، ایک جرم کا ارتکاب ہوا ہے، آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ سزا دے۔ یعنی ایک تو وہ سزائیں ہیں جو ریاست سے متعلق جرائم کی سوسائٹی دیتی ہے یا حکومتیں دیتی ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ وہ سزائیں تو وہی لوگ دے سکتے ہیں کہ جو نظم حکومت کو چلا رہے ہوتے ہیں، اور انہی کو دے سکتے ہیں جو کسی حق تلفی کا ارتکاب کریں یا کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کا ارتکاب کریں۔ اللہ اور بندے کے معاملات شخصی معاملات ہیں اصلاً، اور اس میں اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ بندے کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال قسم ہے، یعنی ایک آدمی نے کوئی کام کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھا لی اور پھر اس کے بعد ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ وہ اب قسم توڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں اپنے ہاں پا رہا، تو اللہ کی نافرمانی ہوگی نا۔ اللہ کو گواہ کر کے گویا ایک وعدہ کیا گیا تھا، اس کا اعلان کیا گیا تھا، جب آپ قسم توڑیں گے تو اس پر قرآن نے کفارہ عائد کیا ہے، اللہ کی نافرمانی پر کفارہ ہوا۔ اسی طرح کا معاملہ زہار میں ہے جس کی آپ نے مثال دی، قرآن میں زیر بحث آیا ہے۔ یہ قسم کا کفارہ بھی قرآن میں بیان ہوا ہے۔ تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ انت علیہ کا زہر امی، یہ عربوں کے ہاں کا طریقہ تھا، غصے میں آ گئے، جیسے ہمارے ہاں لوگ واہی تباہی جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں، تو ان کے ہاں بھی یہ تھا کہ اس طرح کسی غصے کی حالت میں کہہ دیتے تھے کہ تم تو اب میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے کہ میری ماں کی پیٹھ۔ تو یہ بات جب کہہ دی جاتی تھی تو اس کو ایک طرح کی طلاق سمجھا جاتا تھا کہ اب سب تعلقات خراب ہوئے۔ قرآن مجید نے اس لغو بات کے بارے میں تنبیہ فرمائی اور یہ کہا کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ میاں اور بیوی کا رشتہ اپنے اندر بڑا تقدس رکھتا ہے، اس لیے اس طرح کے جملے اور لغو جملے نہیں نکلنے چاہیے زبان سے۔ چنانچہ اگر تم لوٹانا چاہتے ہو، یعنی یہ طلاق اگر اس سے بچنا چاہتے ہو اور بیوی کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں یہ کفارہ ادا کرنا ہوگا، تو اس کو کفارہ زہار کہا جاتا ہے۔ اگر آپ اس کے اوپر غور کریں اس کفارے پر، تو یہ ایک طرف تو تنبیہ ہے، یا کہہ سکتے ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر سزا ہے۔ روزے کا معاملہ بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت غیر معمولی ہے، کیونکہ پرستش کی عبادت نماز ہے، نظر کی عبادت حج ہے، اور پھر حج کے بعد عمرہ قربانی وہ اسی ذیل کی عبادتیں ہیں۔
روزہ اطاعت کی عبادت ہے، اس میں ایک بندہ مومن کو مجسم اطاعت بننا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ایک حاکم مطلق کا تعلق ہے کہ وہ ہمارا بادشاہ ہے اور ہمیں اس کے احکام کی اطاعت کرنی ہے، اس کو ہم ممثل کرتے ہیں روزے میں۔ تو اس میں آدمی نے روزہ رکھا اور توڑ دیا تو بڑی نافرمانی ہو گئی۔ تو جس طرح زہار ایک بڑی نافرمانی ہے، اسی طرح یہ بھی ایک بڑی نافرمانی ہے۔ نافرمانی کے اعتبار سے دونوں یکساں ہیں۔ جب دونوں یکساں ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں بھی اللہ کی ایک باندھے ہوئے ضابطے کو تم نے غلط طریقے سے توڑنے کی کوشش کی، اللہ نے اس پر کفارہ مقرر کیا ہے تو یہاں بھی کفارہ دینا چاہیے۔ یہ قیاس ہے، جس طرح کا قیاس ہم بھی بہت سی صورتوں میں کرتے ہیں۔ کوئی آدمی غلطی کرتا ہے تو توجہ دلاتے ہیں کہ اب اپنے اوپر کچھ نہ کچھ کفارہ عائد کرو، کوئی چند روزے رکھ لو، کچھ نماز پڑھ لو، کچھ انفاق کر دو، تو کہتے ہیں آدمی کو اس طریقے کی بات آپ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جب ایک معاملہ سامنے آیا، وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر بیٹھا ہوں روزے میں، ظاہر ہے روزہ اس سے ٹوٹ گیا جس طرح کہ قرآن نے بتایا بھی ہے۔ تو حضور نے یہ کہا کہ بھئی اس پر تو تمہیں اب 60 روزے رکھنا ہوں گے۔ غلام تو نظر آ رہا تھا کہ اس کے پاس ہونے کا کیا سوال ہے، تو اب 60 روزے رکھنے ہوں گے تمہیں۔ تو اس نے کہا کہ جی میں ایک تو نبھا نہیں سکا، 60 کہاں سے رکھوں گا؟ تو فرمایا کہ چلو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو اس سے یہ تو واضح ہو گیا کہ زہار کے روزے پر آپ نے قیاس فرمایا ہے، کیونکہ یہ الگ سے کوئی قانون نہیں تھا، ایک پہلے سے کفارہ موجود ہے، انہی الفاظ میں وہ نقل ہوا ہے قرآن میں۔ آپ نے یہاں پر جب یہ دیکھا کہ یہ دونوں ایک ہی نوعیت کے جرائم ہیں اور سنگین جرائم ہیں تو کفارہ عائد ہونا چاہیے اس کے اوپر، تجویز فرما دیا۔ اب اس میں جو اگلا سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی اس شخص نے یہ کہا کہ 60 مسکینوں کو، میں تو خود مسکین ہوں، یعنی 60 مسکینوں کو کھانا میں کہاں سے کھلاؤں گا؟ تو آپ فرمایا پھر انتظار کرو۔ وہ وہاں بیٹھا رہا تو کوئی صاحب کوئی کھجوروں کا ٹوکرا لے آئے جو 60 مسکینوں کے لیے بھی کافی تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ لے جاؤ اور جا کر اپنا کفارہ ادا کر لو۔ اس نے کہا جی میں اس کا سب سے زیادہ مستحق بھی میں ہی ہوں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنس پڑے اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ جا کے کھا لو، یعنی پھر آپ نے اصرار نہیں کیا اس بات پر۔ تو اب یہ سوال اس میں ایک نازک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ کفارہ جب عائد کر دیا آپ نے تو پھر کفارہ اٹھ کیسے گیا؟ یعنی آپ کو تو جواب میں یہی کہنا چاہیے تھا نا۔ تو اس میں دیکھیے بڑی نازک چیز کا آپ نے لحاظ رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ جس وقت کفارہ آپ پر عائد ہوتا ہے تو اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ ایک جرم کیا گیا ہے، ایک نافرمانی کی گئی ہے، لیکن یہ واجب نہیں ہوا۔ یعنی یہ ہونا تو چاہیے کہ تم اپنے آپ کو سزا دو، یہ واجب کب ہوتا ہے؟ واجب اس وقت ہوتا ہے، زہار میں دیکھیے اگر وہ بیوی کو لوٹانا چاہے، یعودون لما قالوا، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی آدمی کو جنابت لاحق ہوئی تو غسل اس پر واجب نہیں ہو جاتا اس وقت تک جب تک کہ نماز کا وقت نہیں آ جاتا۔ یعنی نماز کے لیے چونکہ وہ طہارت ضروری ہے، تو اگر اب نماز پڑھنی ہے تو پھر ہوگا۔ تو اس نزاکت کا احساس کیا آپ نے، تو یہ فرمایا کہ تمہیں کفارہ ادا کرنا چاہیے تھا، یہ بہتر تھا کہ تم کفارہ ادا کرتے، لیکن اگر فرض کیجئے کہ یہی صورتحال ہے تمہاری کہ ایسے ہی مسکین ہو تو پھر آپ نے اصرار نہیں فرمایا۔ لیکن اگر صورتحال وہ ہوتی جیسے قسم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جس چیز کو کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائی ہوتی ہے، اب آپ قسم توڑ کے وہ کام کرنا چاہتے ہیں یا وہ نہیں کریں گے، تو اس وجہ سے ایک معاملہ ہونا ہے امرن، اس کے لیے کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح زہار میں کہا ہے نا کہ یعودون لما قالوا، اگر تم اسی چیز کی طرف لوٹو گے تو پھر عائد ہو جائے گا۔ اور اگر فرض کیجئے کہ کسی آدمی نے زہار کیا، یہ کہا کہ انت علیہ کظہر امی، اس کے بعد اس نے اس کو طلاق سمجھ کے بس فارغ کر دیا، وہ بیوی کو لوٹانا نہیں چاہتا تو کفارہ عائد نہیں ہوگا نا، یعنی واجب نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود اگر کوئی فقیہ اس کو یہ توجہ دلائے کہ تم نے ایک بڑے جرم کا ارتکاب کیا تھا، یہ صحیح ہے لیکن بہتر ہے کہ خود کفارہ ادا کر دو، تو کیا اندازہ ہوا؟ وہ یہ ہے کہ اگر تو ازالہ کرنا ہے تو پھر تو کفارہ واجب ہو جائے گا، اگر ازالہ نہیں کرنا تو حضور نے بہت باریکی سے توجہ دلائی کہ پھر چاہیے، پھر ایسا کرنا چاہیے تمہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اجتہادات ہیں، جب آپ ان کے اندر اتر کر دیکھتے ہیں
تو اس طرح کی نازک ترین چیزوں کا بھی ان میں لحاظ ہے۔ قرآن مجید میں بھی آپ غور کریں تو اس کی بڑی عمدہ تعلیم ہمیں دی گئی ہے، اس کی مثالیں موجود ہیں۔ میں نے قرآن مجید کی بعض چیزوں کی طرف پچھلی نشست میں بھی اشارہ کیا تھا۔ ایک پورا باب ہے قرآن میں حرمتوں کا، خاص طور پر کھانے پینے کی چیزوں کی حرمتوں کا، اس میں بھی ایسی ہی نازک چیزوں کا لحاظ کیا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے نا کہ یہ بات جب ایک مرتبہ بیان کر دی کہ تمہارے لیے تمام طیبات حلال ہیں اور تمام خبائث حرام ہیں، تو ایک قاعدہ عامہ بیان ہو گیا، اصول بیان ہو گیا۔ اب یہ بتا دیا گیا کہ کھانے پینے کی چیزوں میں ہر مسلمان کو اس کا لحاظ کرنا چاہیے کہ وہ طیبات ہوں گے، وہ خبائث نہیں ہوں گے۔ طیبات اور خبائث میں بعض چیزیں بالکل بدیہی ہیں، جیسے کوئی آدمی بھی اگر آپ اس کو کہیں کہ تم اپنا بول و براز کھا لو تو وہ فوراً اس سے کراہت محسوس کرے گا۔ کتنی چیزیں ہیں کہ جن سے ہماری کراہت انتہائی شدید ہوتی ہے، اگر کسی آدمی کو مجبور کیا جائے کہ ان کو کھاؤ یا پیو تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی جان دے بیٹھے اور کھانے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو طیبات و خبائث کا ایک فرق تو بالکل بدیہی ہوتا ہے، جو میں آپ سب جانتے ہیں، بلکہ وہ لوگ کے جو چیزوں کے بارے میں کو بہت زیادہ توجہ نہیں کرتے، ان کے ہاں بھی وہ فرق پایا جاتا ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ جہاں کچھ ابہام کا اندیشہ ہوتا ہے تو جانوروں میں بھی، جانور دنیا میں بہت سے ہیں، انسان ان کا گوشت کھاتا رہا ہے۔ اب تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے اور یہ بات کرینِ قیاس لگتی ہے کہ ابتدا میں زیادہ تر شکار پر اور پھلوں ہی پر انحصار رہا انسان کا، تو انسان جانوروں کا گوشت کھاتا رہا ہے۔ اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جانوروں میں کیا؟ تو بہت سے جانور تو ایسے ہیں کہ ان کو دیکھتے ہی کراہت محسوس ہوتی ہے، یعنی جیسے بول و براز سے کراہت محسوس ہوتی ہے، ان کو بھی دیکھ کے کراہت گھن آتی ہے، تو آدمی نہیں کھائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا فیصلہ بھی عقل کر لیتی ہے کہ یہ طیبات میں سے نہیں ہے۔ لیکن بہت سے جانور اپنے دیکھنے میں بہت خوبصورت ہیں اور آدمی ان کی خوبصورتی سے متاثر بھی ہوتا ہے۔ اب شیر ہیں، چیتے ہیں، اسی طریقے سے بعض کتے ہیں، بلیاں ہیں اور بہت سے جانور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ طیبات صرف بہیمۃ الانعام ہے، یعنی جانوروں میں دو طرح کے جانور ہیں، ایک درندے ہیں، ایک چرندے ہیں۔ تو درندے طیبات میں سے نہیں ہیں، لہذا درندے نہیں کھائے جائیں گے۔ تو واضح کر دیا احلت لکم بہیمۃ الانعام، یہ سب قرآن ہے۔ اب یہ اصول کا اطلاق کر کے بتایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد میں نے بڑی بحث کر کے بتایا ہے کہ 4 چیزیں ایسی تھیں جن کے بارے میں شبہ پیدا ہوا، آدمی کے لیے فیصلہ آسان نہیں تھا، یعنی اپنی عقل سے فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ یہ اصولی بات تو بتا دی گئی۔ اس میں ایک چیز یہ تھی کہ اگر کوئی جانور اپنی موت مر جاتا ہے وہ بالکل حلال جانور، یعنی بھیڑ ہے، بکری ہے، مر گئی ہے، تو یہ کیا حرام ہو جائے گی یا حلال رہے گی؟ تو اس کا جواب قرآن نے یہ دیا نہیں کہ حرام ہو جائے گی۔ تو اب ظاہر ہے کہ جانور تو حلال تھا نا، طیب جانور تھا، کیوں حرام ہو گیا؟ لیکن بتا دیا گیا کہ حرمت علیکم المیتہ۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ یہ جانور جن کا تم گوشت کھاتے ہو، تو انسان سب کچھ ہی کھا جاتا ہے جب جانور کو ذبح کرتا ہے، لیکن خون کے بارے میں یہ بتا دیا گیا کہ یہ حلال نہیں ہے، یعنی کیا مطلب؟ طیب نہیں ہے، یہ من جملہ خبائث ہے، اس کے تم قریب نہیں جاؤ گے۔ اسی طریقے سے ایک جانور کا نام لے کے یہ بتایا گیا کہ خنزیر کا گوشت بھی نہیں کھاؤ گے۔ چوتھی چیز یہ تھی کہ غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایسے سب موقعوں پر ایک فقیہ کیا کرتا ہے، وہ حقیقت کو دریافت کرتا ہے، یعنی جو چیز مجھے کہا گیا ہے کہ تم نہیں کرو گے یا جس سے روکا کیا گیا ہے، اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے۔ کہنے کو تو دیکھیے نا ایک مردہ جانور ہے، تو ظاہر کے لحاظ سے تو بکری ہے، میں نے اس کو ذبح کیا تو مری ہے اس کے نتیجے میں، اور اگر وہ خود مر گئی تو تب بھی مری ہے۔ کیا فرق واقع ہو گیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ وہ حلال تھی، اس کا کھانا جائز تھا، اس کو حرام کر دیا گیا؟ تو جب وہ غور کرتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں جو کچھ ہوا ہے وہ اصل میں خون کے اندر رہ جانے کی غلاظت ہے، یعنی خون چونکہ حرام ہے، آگے بتا دیا ہے نا کہ خون کو بھی ہم نے حرام کیا ہے، تو جب ہم ذبح کرتے ہیں تو ذبح کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ تزکیہ ہونا چاہیے، یعنی حلقوم تم کاٹو گے، اور حلقوم یہ پورا نہیں کاٹ کے پھینک دیا جاتا، اس کو کاٹو گے، اس کے نتیجے میں جانور تڑپتا ہے اور اس کی رگوں کا سارا خون نکل جاتا ہے۔ تو یہ واضح ہو گیا کہ اصل حقیقت کیا ہے، خون کا اندر رہ جانا۔
اب یہ دیکھیے کہ اس کے بارے میں پھر سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک تو یہ ہے نا کہ طبعی موت، ایک جانور مر گیا، حادثے میں بھی تو مرتا ہے جانور، یعنی ایک تو ہے نا کہ طبعی موت مر گیا تو چلیے خون اندر رہ جاتا ہے، معلوم ہو گیا، تو اب حادثے میں مر جاتا ہے تو یہ اصول معلوم ہو گیا کہ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ وہ طبعی موت مرا ہے، اصل چیز کیا ہے؟ خون کا اندر رہ جانا۔ تو سورہ مائدہ میں قرآن مجید نے پھر جو عام طور پر بھیڑ بکریوں والے ہوتے ہیں انہیں یہ صورتحال پیش آتی ہے، جانور اوپر سے گر کے مر گیا، کسی جانور نے سینگ مارا وہ مر گیا، تو تمام ان صورتوں کا ذکر کر کے کہا کہ یہ سب حرام ہے۔ تو کیا کیا؟ یعنی جو اصل حقیقت ہے اس سے الحاق کر کے خود بتایا، اپلیکیشن میں خود جبکہ آپ دیکھیے سورہ بقرہ میں، سورہ انعام میں، سورہ نحل میں یہ کہا ہے کہ بس یہ 4 ہی چیزیں حرام ہیں۔ تو اب یہاں کیا ہو رہا ہے کہ 4 ہی چیزیں ہیں لیکن 4 چیزوں کی حقیقت آگے بڑھ رہی ہے۔ تو اس طرح ہمیں اجتہاد کی تربیت دی قرآن نے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو ممنوع قرار دیں تو یہ دیکھو کہ اس کی حقیقت کیا ہے، وہ حقیقت کسی جگہ پائی جائے گی تو حکم کا وہاں بھی اطلاق ہوگا، اور اگر کسی جگہ وہ ختم ہو جائے گی تو استثناء مل جائے گا، یعنی وہ چیز جائز ہو جائے گی۔ اسی کو ایسے بیان کیا جاتا ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا ہے تو حقیقت کیا ہے؟ نشہ۔ تو یہ نشہ ہے جو اس مشروب میں ہوتا ہے تو وہ حرام ہے، آپ اس کو سرکے میں تبدیل کر دیں تو نشہ ختم ہو گیا، تو اب وہ حلال ہے، جائز ہے۔ تو یہ اصول خود قرآن نے اطلاق کر کے بتایا ہمیں۔ اسی طریقے سے ایک اگلا سوال پیدا ہوا، اور وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں بیان کی تھی تو وہاں تو یہ بیان کیا تھا کہ اگر کسی جانور کو اللہ کے سوا کسی کے نام پر ذبح کیا گیا ہے تو اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا۔ تو اب ایک آدمی نے ذبح تو اللہ کے نام پر ہی کیا ہے، اللہ کے سوا کسی کے نام پہ ذبح نہیں کیا، لیکن جا کر کسی آستانے کی نظر کر دیا ہے، کسی بت خانے پر چڑھا دیا ہے، کسی مزار پر نظر پیش کر دی ہے، تو قرآن مجید نے سورہ مائدہ میں بتایا کہ اس پر بھی اس حکم کا اطلاق ہوگا کہ حقیقت وہی ہے، کیونکہ اگرچہ پہلا مرحلہ طے ہو چکا ہے، اگرچہ وہاں اللہ کا نام لیا گیا لیکن چونکہ اس کی حقیقت وہی ہے تو فرمایا وما ذبح علی النصب، یہ جو تم مختلف تھانوں پر جا کر نظر پیش کر دیتے ہو جانوروں کی، تو اگرچہ وہ اللہ کے نام پر ذبح کیے گئے ہوں وہ بھی حرام ہو جائیں گے۔ اچھا، اسی سے ایک مزید سوال پیدا ہوا کہ کیا یہ صرف عقائد سے متعلق چیز ہے؟ تو ایک لفظ استعمال کیا تھا سورہ انعام میں جس میں علت بتائی تھی، وہی حقیقت بتائی تھی کہ یہ فاسقانہ عمل ہے۔ تو اب اس کے بعد اسی پر عطف کر کے مزید بتایا کہ ان تستقسموا للازلام، یعنی اگر تم کھانے کی کوئی چیز کسی ناجائز طریقے سے حاصل کرتے ہو تو وہ بھی حرام ہو جائے گی۔ یعنی اگر جوا کھیل کر، استقسام بالازلام یہ تھا کہ عرب عام طور پر گوشت پر جانور ذبح کر کے، بعض لوگ گویا اپنی ثقافت اور اپنی فیاضی کا اس طرح اظہار کرتے تھے کہ بہت سے جانور ذبح کر کے نوجوانوں سے کہتے تھے اب جوا کھیلو، جو جتنا جیتتا جائے گا اس کو گوشت ملتا جائے گا۔ تو اس کے لیے باقاعدہ جوئے کے خاص تیر ہوتے تھے اور یہ حرم کے صحن میں بھی کھیلا جاتا تھا، تو اسی کو استسقام بالازلام کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے اس پر بھی اطلاق کر کے بتایا، تو اس طرح گویا یہ بتایا گیا کہ جب تمہیں بھی کوئی مسئلہ دین کا پیش آئے تو پہلے یہ دیکھو کہ اس کی حقیقت کیا ہے، وہ حقیقت آگے بڑھے گی، اس کا اطلاق دوسری چیزوں پر ہوگا۔ اس میں اس سے بھی زیادہ نازک آگے ایک چیز بیان کی ہے، یعنی کس طریقے سے ایک کے بعد دوسری چیز، یعنی آپ دیکھیے نا 4 چیزیں بیان کرنے کے بعد اب پہلے بتایا کہ میتہ کا اطلاق کس کس چیز پر ہو جائے گا، پھر یہ بتایا کہ یہ جو کہا گیا تھا کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے اس کا اطلاق بھی تباً کن چیزوں پر ہو جائے گا۔ اسی ذیل میں پھر سورہ انعام میں جا کر یہ بتا دیا، یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے نام پر تو ذبح نہیں کیا لیکن اللہ کا نام بھی نہیں لیا، تو فرمایا لا تاکلوا ممن لم یذکر اسم اللہ علیہ، نہیں تم وہ بھی نہیں کھاؤ گے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی کہ حقیقت وہی ہے، ٹریول کر رہی ہے، وہ حقیقت اندر سرایت کیے ہوئے ہے، وہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا اللہ کے حکم کے بارے میں فاسقانہ رویہ ہے، وہی رویہ ہے جس کے نتیجے میں تم نے جوئے میں کوئی گوشت جیت لیا، وہی رویہ ہے جس کے تحت تم نے اگرچہ اللہ کے نام پہ ذبح کیا تھا لیکن جا کر کسی تھان پر، کسی مزار پر، کسی درگاہ پر چڑھا دیا، وہی اللہ کا نام ہے جو تم نے لینا ہی پسند نہیں کیا جانتے بوجھتے۔ غلطی ہو جانا بالکل الگ چیز ہے۔ تو ان سب چیزوں کو آگے بڑھاتے بڑھاتے اب ظاہر ہے کہ لوگ جانوروں کو شکار کرتے تھے، تو اس میں کتوں کے ذریعے سے شکار زیر بحث آ گیا، قرآن میں زیر بحث ہے سورہ مائدہ میں۔
اب کتے کے ذریعے سے، کتا چھری تو نہیں ہوتا نا، وہ تو اپنے دانتوں سے جا کے پھاڑ دے گا. تو یہ بتایا گیا کہ اگر تم کتے کو چھوڑتے ہو اور اللہ کا نام لے کر چھوڑتے ہو اور وہ جا کر اس جانور کو پھاڑ دیتا ہے، یعنی خون نکل گیا، خون نکالنا ہی اصل مقصود تھا، اگر اس نے پھاڑ دیا خون نکل گیا، اگر خون نہیں نکلا تو پھر ذبح کرو گے. وہ بتا دیا ہے کہ ایسی ہر صورت میں الا ما زکیتم ہوگا، لیکن اگر پھاڑ دیا اور خون نکل گیا ہے تو وہ ذبح ہو گیا، یعنی جائز ہو گیا. اللہ کا نام تم نے لے لیا تھا جب تم نے جانور کو اس کے اوپر چھوڑا تھا. اس میں ایک بڑی باریک بات آگے کہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ اس جانور نے جب جا کے شکار کیا ہے تو جانور نے شکار کے اندر سے خود کچھ کھا تو نہیں لیا. مما امسکنا علیکم، یعنی اس نے چھوڑ دیا تمہارے لیے یا کھا لیا. سوال یہ، اس سے کیا فرق پیدا ہوا؟ اس لیے کہ جب اس نے خود کھا لیا تو اس کا مطلب ہے وہ تمہارے لیے شکار نہیں کر رہا تھا. تو اب تمہارے ہاں جو اللہ کا نام لیا گیا تھا اس کا اتصال نہیں ہوا، یعنی وہ نفسیاتی کیفیت ہی منتقل ہے. کیفیت منتقل نہیں ہوئی. تو فرمایا کہ پھر نہیں کھا سکتے. تو یہ نازک مثالیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے معاملات میں کیسے تربیت دیتے ہیں کہ یہ تمہیں کرنا ہے. تو اسی کے اوپر پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا مچھلیوں کے بارے میں یہ بتایا کہ ان میں چونکہ خون نہیں ہوتا اس طریقے کا، وہ گشنگ بلڈ نہیں ہوتا، دم مصفوح، تو اس وجہ سے تم ان کو اسی طرح کھا سکتے ہو. بس اللہ کا نام لو اور کھا لو. ان کو پکڑتے وقت اللہ کا نام لینا لازم نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سارے معاملات ہوئے ہی نہیں. نہ تم نے درندگی کا مظاہرہ کیا ہے ان کو مارتے وقت کہ تمہاری تطہیر ضروری ہو، نہ ان کے اندر اس طرح کا خون ہوتا تو حضور نے اس پہ اطلاق کیا. اسی طرح جانوروں کے اندر سے آپ دیکھتے ہیں تلی نکلتی ہے. اسی طرح بعض اور چیزوں کے بارے میں، جگر کے بارے میں یہ فرمایا کہ اگرچہ خون میں لتھڑے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ان پر بھی اس حکم کا اطلاق نہیں ہوتا. تو استثناء بھی اسی اصول پر اور کسی دوسری چیز کا شمول بھی اسی طریقے سے. تو اس طرح گویا جو تعلیم دی گئی وہ یہ کہ ہمارے دین میں تمام احکام کچھ قواعد عامہ پر مبنی ہوتے ہیں. وہ قاعدہ عامہ کیا تھا؟ تمام طیبات حلال ہیں، تمام خبائث حرام ہیں. یہ قاعدہ عامہ ہے. اس کا اطلاق دنیا کی ہر چیز پر ہم کریں گے، لیکن اس کے اطلاق میں جہاں جہاں مسئلہ پیدا ہو کہ کوئی نئی چیز سامنے آ گئی تو اب دیکھنا ہے کہ کیا اس پر اطلاق ہوتا ہے، کیا یہ طیب ہے، کیا یہ خبیث ہے. اسی طریقے سے اگر کسی جگہ کوئی حکم دیا گیا ہے تو اس کے تباً کچھ چیزیں پیدا ہو جائیں گی، وہاں دیکھو کس طرح اطلاق ہوتا ہے، اور اس میں استثناء بھی ہوگا. یعنی بعض چیزوں پر کیا جائے گا، بعض چیزوں کے معاملے میں رخصت دی جائے گی. اس کے اصول کیا ہوں گے؟ تو بتایا گیا کہ حقیقت کو پہلے متعین کرو کہ کسی حکم کی بنیاد کس چیز پر رکھی گئی ہے. جیسے پچھلی نشست میں ہم نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تیمم کی رخصت دی ہے اس کی بنیاد کس چیز پہ رکھی ہے؟ اس کی بنیاد رکھی ہے غیر معمولی مشقت پر. تو غیر معمولی مشقت کو ہم لے کے چلیں گے، اور یہ اگر کسی اور صورت میں بھی پائی جائے گی تو وہاں پر بھی یہی رعایت دیں گے، اسی کا اطلاق کریں گے. بہت سرد علاقوں میں بعض لوگوں کے خاص پیشوں کی رعایت سے، بعض ڈاکٹر حضرات جب اپنے ہاں آپریشن کر رہے ہوتے ہیں یا کسی مریض کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے کی بہت سی صورتیں دنیا میں پیش آئیں گی. جیسے کہ قطبین پر ہمیں نماز کے مسائل پیش آتے ہیں، تو ہر جگہ یہی ہوگا کہ نئی صورت میں حقیقت کو سامنے رکھ کے اطلاق کیا جائے گا، اور حقیقتی کو سامنے رکھ کے رخصت دی جائے گی یا استثناء کیا جائے گا. تو حضور کے ہاں بھی اور قرآن میں بھی اس کی بہت غیر معمولی اور بڑی نازک جگہوں تک تربیت دی گئی ہے، اور اس کی بڑی عمدہ مثالیں ہیں. اسی کی مثال وہ بھی ہیں کہ جس میں حضور نے، قرآن نے جب یہ کہا کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کرو گے، تو آپ نے فرمایا کہ یہی چیز تو خالہ اور بھانجی کو اگر ایک نکاح میں جمع کیا جائے، یہی چیز کیا ہے؟ یہی حقیقت. یعنی وہ حقیقت کیا ہے جس کی وجہ سے روکا گیا ہے؟ تو وہ حقیقت تو وہاں بھی پائی جاتی ہے. تو آپ نے اس کا اطلاق کر دیا. اسی طریقے سے قرآن نے کہا کہ تمہارے لیے تمہاری رضائی ماں جو تمہیں دودھ پلا دے وہ بھی حرام ہے، اور رضاعت کے تعلق سے تمہاری بہن بھی. تو اب ظاہر ہے ماں تک بات رہ جاتی تو پھر تو دودھ پینا ہی باعث بنتا. تو یہ جو بہن ہے یہ کس تعلق میں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اب رشتے بھی پیدا ہو گئے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ جو چیز بہن کے لیے حرمت کا باعث بن رہی ہے وہ خالہ کے لیے کیوں نہیں بنے گی، بھانجی کے لیے کیوں نہیں بنے گی؟ تو ان کو بھی پھیلا دیا. تو اس طریقے سے بتایا کہ دین میں احکام جب دیے جاتے ہیں تو ان کے ایک الفاظ ہوتے ہیں، ایک ان کی حقیقت ہوتی ہے. حقیقت میں اگر کوئی اسی طرح کی صورت پیش آئے گی
تو وہ حقیقت وہاں پہنچے گی اور اس کی حرمت کا فیصلہ کیا جائے گا. اور اگر وہ حقیقت کہیں ختم ہو گئی کسی چیز میں سے تو استثناء بھی دیا جائے گا، رخصت بھی دی جائے گی. تو یہ سارا اجتہاد جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے اصول یہ ہیں. اجتہاد کوئی بے لگام چیز نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی صورتیں پیش آئیں گی جو پہلے مذکور نہیں تھیں، اور ایسے معاملات پیش آئیں گے جن میں انسان کو استثناء، ایگزمپشن یا رخصت کی ضرورت ہوگی. تو ایک فقیہ یا ایک دین کا عالم کیا طریقہ اختیار کرے، وہ حقیقت کو متعین کرے گا، قاعدہ عامہ کو سامنے رکھے گا، اور پھر اس حقیقت کے بارے میں یہ طے کرے گا کہ وہ وہاں پائی جاتی ہے یا وہاں سے ختم ہو گئی ہے. پائی جاتی ہے تو حکم کا اطلاق کر دے گا، اگر ختم ہو گئی ہے تو استثناء کا فیصلہ کر دے گا، اور وہ جو اصول ہے اس کو سامنے رکھے گا. وہ اصول کیا ہے؟ تمام طیبات حلال ہیں اور تمام خبائث حرام. سبحان اللہ. ہم سب